والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني سے طیبہ میں جہاں شرک کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا قرآن میں تذکرہ ہوا، اول طور پر شرک کا تذکرہ کیا، کفر کا تذکرہ کیا۔ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، یقیناً شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اسلام کی حالت میں جس سب سے بڑے گناہ کا تذکرہ کیا گیا اس میں والدین کی نافرمانی کا تذکرہ کیا کہ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی شکر گزاری نہ کرنا، والدین کی اطاعت نہ کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ رب کائنات نے کفر اور شرک کے بعد جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو لہذا اپنے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھا جائے، ان کی بھرپور خدمت کی جائے۔ بتقاضۂ بشریت اگر کوئی کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو ضرور بالضرور معافی تلافی کر کے والدین کو ہر وقت راضی رکھا جائے۔ والدین راضی رہیں گے، آپ کا رب بھی آپ سے راضی رہے گا۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ والدہ کے بارے میں فرمایا کہ والدہ کے قدموں تلے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ تو لہذا والدین کی خدمت اور اطاعت کی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ حق میرے رشتہ داروں میں سے کس کا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم پر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ اس نے پھر عرض کی کس کا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کا حق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ پھر عرض کی تو چوتھی مرتبہ پہ فرمایا کہ تمہارے باپ کا حق ہے۔ تو یعنی والدین دونوں کی خدمت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، دونوں کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے والدہ کے حق کو 3 گنا زیادہ والد پر ترجیح دی ہے۔ یعنی یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک حکم والدہ دے اور ایک حکم والد دے تو والدہ کے حکم کو ترجیح دی جائے۔ لیکن یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، مثال کے طور پر والد اور والدہ دونوں نے پانی مانگ لیا تو پانی پلانے میں پہلے والدہ کو ترجیح دی جائے، اس کے بعد والد گرامی کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد اور والدہ میں جھگڑا ہو گیا، ایسے بھی قصے آتے ہیں۔ اب والد کہتا ہے والدہ سے نہیں بولنا، ان کے پاس نہیں جانا، والدہ کہتی ہے تو انہیں والد کے پاس نہیں جانا۔ تب آپ والدہ کی مانیں کہ نہیں ٹھیک ہے میری والدہ کا حق چونکہ زیادہ ہے تو لہذا والد کو چھٹی کرا دیں، والد کے ساتھ کوئی لنک اور تعلق ہمارا نہیں ہوگا چونکہ والدہ کا حکم ہے اور والدہ کا حق زیادہ ہے۔ ایسا مطلب نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ والد کو تو بالکل چھوڑ رہے ہیں، ترک کر رہے ہیں اور والد کے بالکل حق کو مار رہے ہیں۔ حق کو ترجیح دینے کی بات ہے کہ دونوں کے حقوق اگر برابر ہوں تو ترجیح پہلے والدہ کو دینی ہے، پھر والد کے حق کو ترجیح دینی ہے۔ قرآن پاک سے بھی اس چیز کا نبی پاک علیہ السلام نے جو 3 گنا والدہ کا حق زیادہ بیان فرمایا اس کا اشارہ ہمیں قرآن پاک کی اس آیت سے بھی ملتا ہے۔ کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت کی، حکم دیا کہ ان کا شکر کرو، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر والدہ کے 3 حق بیان فرمائے، 3 والدہ کی مشکلات کا بیان فرمایا کہ والدہ کون ہے؟ کہ وہ والدہ کہ جس نے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا، یہ پہلا حق بیان فرمایا۔ پھر دوسری بات بیان فرمائی واہنن علی واہن، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے رکھا، ایک پیٹ میں رکھا، پھر کمزوری پر کمزوری جھیلی، اور پھر آخری بات ارشاد فرمائی کہ 2 سال تک اپنے بچے کو دودھ بھی پلایا۔ یہ 3 حق والدہ کے والد کی بنسبت زیادہ بیان فرمائے۔ تو قرآن پاک کی بھی اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ والدہ کا حق والد پر 3 گنا زیادہ ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، اولاً تو والد اور والد ہوں یا والدہ ہوں ہمیں دونوں کی ہی خدمت بجا لانی ہے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کبھی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی گستاخی ہو جاتی ہے تو ضرور بالضرور معافی تلافی کر کے فوراً معافی مانگ کے ان کو ضرور راضی رکھنا چاہیے۔ اگر والدین ناراض ہوئے اور اسی حالت میں آپ اپنے رب کے پاس چلے گئے تو آپ کا رب، میرا رب کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو لہذا ان ہستیوں کو ضرور راضی رکھیں۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اور دنیا میں اس کا کردار اپنے والدین کے ساتھ اچھا نہیں تھا، تو اب
بھرپور کوشش کرے، بار بار قبر پر حاضری دے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے، بار بار ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرے، اللہ کی بارگاہ میں بھی توبہ کرے اور قبر پہ جا کے بھی معافی مانگے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سچی توبہ کی برکت سے قیامت والے دن والدین کو اس سے راضی کر دے گا۔ لیکن راضی رب تبھی ہوگا جب والدین راضی ہوں گے، اس کے بغیر رب راضی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو عام کسی کا حق اگر مارا جائے تو جب تک اس کا حق ادا نہ ہو جائے تو رب راضی نہیں ہوتا۔ حقوق العباد میں سے کسی حق العبد کو آپ نے مارا ہو تو رب راضی نہیں کر سکتے آپ، جب تک بندہ راضی نہ ہو جائے۔ تو والدین کا اگر حق مار دیا تو رب پھر کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ تو لہذا اپنے والدین جن کے حیات ہیں وہ اس بات کو سعادت سمجھیں اور ضرور بھی ضرور والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جہاد جو کہ بہت ہی افضل اور اعلیٰ کام ہے، اور جو جہاد اللہ کے راستے میں کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ یہ بیان کیا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اتنا مرتبہ، اتنا بڑی شان جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے اور شہادت پانے والے کی شان بیان کی گئی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ سے جہاد کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے جہاد پر جانے کا موقع عطا فرمائیے۔ ارشاد فرمایا کیا تمہاری والدہ حیات ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جی میری والدہ حیات ہے۔ فرمایا تمہاری والدہ کو تمہاری خدمت کی زیادہ ضرورت ہے، تم اس کی خدمت کرو، یہ خدمت کرنا ہی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نہ کی ہو، حالانکہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا دور مبارک پایا اور آقا کریم علیہ السلام پر ایمان بھی لائے، اور ایسی ان کی شان تھی کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اویس قرنی وہ شان والا بندہ ہے کہ میرے امتیوں میں سے 70,000 کی شفاعت کر کے ان کو داخل جنت کروائے گا۔ لیکن ایسی ہستی تو نبی پاک علیہ السلام سے کتنا پیار کرتے ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی آپ سے محبت اور الفت رکھتا تھا، ان کو کتنی چاہت ہوگی، کتنی یہ دل میں خواہش ہوگی کہ میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ لیکن کبھی اپنی زندگی میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکے۔ کیوں نہ ہو سکے؟ کہ ان کی ایک بوڑھی والدہ تھی، بوڑھی والدہ کو خدمت کی ضرورت تھی، ان کے علاوہ کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، تو کبھی اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر نہیں ہوئے کہ اگر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میری والدہ کو میری خدمت کی حاجت ہے، کہیں میرے آقا بھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں کہ اپنی بوڑھی والدہ کو جس کو تمہاری خدمت کی حاجت تھی اس کو چھوڑ کر میرے پاس آ گئے ہو۔ تو کبھی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی حاضر نہ ہوئے، ساری زندگی جب تک والدہ حیات رہیں ان کی خدمت کرتے رہے۔ اور ان کی شان پھر کیا تھی؟ حالانکہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر نہیں ہوئے، صحابی نہ بن سکے، تابعی بنے، لیکن تابعی بھی کیسے بنے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں ہستیوں کو فرمایا کہ تم دونوں ہستیوں کو میری وصیت ہے کہ اویس قرنی کو میرا سلام ضرور کہنا۔ اچھا، ان کو بھی اس لیے فرمایا، روایات میں حضرت ابوبکر کا ہمیں تذکرہ نہیں ملتا، ان کو فرمایا اللہ کی عطا سے میرے آقا یہ جانتے تھے کہ ابوبکر اویس قرنی کو دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن حضرت عمر اور حضرت علی ان کو ضرور دیکھیں گے۔ تو انہوں نے دیکھا، ملاقات بھی کی اور نبی پاک علیہ السلام کا سلام بھی پہنچایا۔ تو اتنی عظیم شخصیت، لیکن یہ عظمت اور سعادت میں ایک پہلو کیا تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے، ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت بجا لاتے رہے۔ تو لہذا اس لیے جہاد پر جانے سے افضل نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اویس قرنی نہ آئے۔ وجہ کیا تھی؟ ان ساری باتوں کے پیچھے وجہ تھی اپنی والدہ اور والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا۔ تو فرمایا کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا شکر کرو، الی المصیر، تمہیں لوٹنا بھی میری طرف پھر کے آنا، پھر تمہارا حساب ہوگا۔ تو لہذا ان گناہوں میں پڑنے سے اپنے آپ کو ضرور بچاؤ۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الی ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون۔ فرمایا کہ اگر والدین دونوں کوشش کریں کہ تم میرا شریک ٹھہرائے، والدین اگر یہ کوشش کریں، یعنی والدین غیر مسلم ہو اور وہ کریں یہ کوشش کہ تم بھی کافر ہو جاؤ اور غیر مسلم ہو جاؤ اور میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے، تو فرمایا فلا تطعهما، اب ان کی فرما برداری نہ کرو۔ لیکن اب فرما برداری تو نہیں کرنی، کیا دھتکار دینا ہے، کیا دھکے مارنے ہیں، یا کیا گالیاں دینی ہے، یا کیا برا بھلا کہنا ہے، نہیں، والدین کافر بھی ہیں، ان کی کفریہ باتوں میں اطاعت اور فرما برداری نہیں کرنی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، وہ کافر بھی ہونا تو دنیا میں بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ رکھو، بھلائی والا معاملہ کرو۔ یہاں تک کہ علماء نے مسئلہ لکھا ہوگا یہ کہ اگر والد بت پرست ہے اور وہ کہتا ہے مجھے بت خانے میں چھوڑ کے آؤ، تو اسے بت خانے میں چھوڑ کر نہ آؤ، لیکن وہ کہتا ہے اتنے ٹائم پہ مجھے لے آؤ، اور وہ چلا جاتا ہے تو اسے وہاں سے لے آؤ۔ یعنی جو بھلائی کے کام ہیں ان میں فرما برداری کرنی ہے، اس نے سلوک بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ والدین کافر بھی ہیں اگر تو ان کو روٹی نہیں دینی، ان کی خدمت نہیں کرنی، ان کو ہماری خدمت کی حاجت ہے تو وہ نہیں کرنی۔ یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ غیر مسلم بھی والدین اگر ہیں تو ان کی بھی فرما برداری اور ان کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کا حکم ہے، تو جو مسلمان والدین ہوں ان کی کتنی عظمت و شان ہوگی۔ تو لہذا اپنے والدین کی قدر کیجئے اور ان کی ضرور اطاعت و فرما برداری کیجئے۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ اگر والدین غلط کاموں کا حکم دیں، نماز نہیں پڑھنی بیٹا، ابھی نماز والی تمہاری عمر نہیں ہوئی، ابھی کھیل کود کی عمر ہے، مثال کے طور پر اگر والد یہ کہتا ہے یا والدین یہ کہتے ہیں تو اس معاملے میں والدین کی فرما برداری نہیں کرنی۔ کئی ہمارے بھائیوں کو میں گزارش کئی مرتبہ کی نا کہ یار آپ داڑھی رکھ لیں، چہرے پر داڑھی سجانا یہ نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے، تو اور یہ داڑھی کا مسئلہ یہ ہے کہ داڑھی ایک وجوبی سنت ہے، یعنی ضروری سنت ہے، جو اس سنت کو ادا نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، یہ حدیثوں سے یہ ثابت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی متعدد حدیثوں میں داڑھی کے وجوب کا حکم ہے۔ بہرحال ضمن مسئلہ بیان کیا، لیکن میں گفتگو کیا کر رہا تھا کہ بعضوں کو وہ داڑھی کا کہا جاتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں ابھی امی رکھنے نہیں دیتی، ابھی ابو رکھنے نہیں دیتے، امی ابو ذرا منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی تمہاری شادی کرنی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، تو ابھی جناب داڑھی والا تمہاری عمر نہیں ہوئی، تو والدین کی اطاعت تو پھر زیادہ ضروری ہے نا، تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، تو یہاں پہ ان کو مطلب یہ ہے کہ برا بھلا کہنا بھی نہیں ہے۔ اگر والدین آپ کو کہتے ہیں ابھی داڑھی نہیں رکھنی، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، تو آپ ان کو پیار محبت سے ہی گزارش کریں، اے میرے والد گرامی یا والدہ، ان کو عرض کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی شان اور آپ کی عظمت مجھے کس نے بیان کی، مجھے کس نے بتائی ہے؟ یقیناً آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا پتہ بھی مجھے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کے صدقے سے پتہ چلا ہے۔ تو جن کے قدموں سے مجھے آپ کی شان اور عظمت ملی ہے وہ مجھے کہتے ہیں کہ داڑھی رکھو، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہ رکھوں۔ اب مجھے بتائیں کہ میں آپ کی مانوں یا اپنے آقا کی مانوں؟ تو میرے خیال والدین یا کوئی میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہے گا نہیں تم ان کی نہ مانو ہماری مانو۔ اگر وہ مسلمان ہے تو کبھی بھی یہ بات نہیں کہیں گے، وہ ویسے کہ ادھر ادھر جانے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس انداز میں ان کو گزارش کریں تو مطلب والدین اگر کسی غلط کام کی طرف لے کر جائیں تو وہاں پر ان کی اطاعت اور فرما برداری فرض یا واجب نہیں ہوتی، بلکہ پیار محبت سے ان کو اس بات سے پھیرنے کا حکم ہے کہ آپ یہ بات ہمیں نہ کہیں، کہ اس بات میں اللہ رسول کا ہمیں یہ حکم ہے۔ تو جب اللہ رسول ہمیں یہ کہہ رہا ہے تو ہم آپ کی بات مان کے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا والدین کی اطاعت اور فرما برداری نہایت ضروری ہے، لیکن اگر والدین کسی غلط کام کا کہیں تو وہاں پر ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن نہیں ماننے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا ان کو برا بھلا یا ان کے ساتھ بد سلوکی نہیں کرنی، حسن سلوک کرتے ہوئے ان کو گزارشات کرنی ہے، ان کی بارگاہ میں معروضات پیش کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔